ہو یاد تیری گوشہ تنہائی. یہ تھے سید نسیم اشرف شاہ صاحب. اب میں دعوت دیتا ہوں جناب قاری محمد شریف صاحب کو تشریف لائیں اور آقا علیہ السلام کے ماشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی ومولانا محمد. سبحان میرا مان تران مدینہ. میرا مان تران مدینہ. میرا مان تران مدینہ. میری جن تے جان مدینہ. میرا مان تران مدینہ. آقا دے قدمان بڑے واہ سبحان اللہ. قدمان بڑے شہران دا سردار مدینہ. شہران دا سلطان مدینہ. شہران دا سلطان مدینہ. میری جن تے جان مدینہ. سبحان اللہ. مدینہ. شالا میں ملی جندڑی شالا میں ملی
نور میں مکتی گر مقام میرا دین ایمان مدینہ میرا دین ایمان مدینہ میرا دین ایمان مدینہ میرا دین ایمان مدینہ میری جد تے جان مدینہ میرا حرام مدینہ ماشاءاللہ گنبد حضرہ عجیب ہوتا ہے جمال گنبد حضرہ عجیب ہوتا ہے کسی کسی کو یہ منظر نصیب ہوتا ہے کسی کسی کو یہ منظر نصیب ہوتا ہے اور جمال یار میں جو مریض ہوا جمال یار میں جو مریض ہوا جمال یار ہی اس کا طبیب ہوتا ہے تو حضرت اب آج کی محفل نعت کے آخری نعتخوان دعوت دوں گا جناب کیپٹن منیر احمد معصومی صاحب کو روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں اور یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ڈرتے ہیں جناب کیپٹن منیر احمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا روک لیتی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے یہ کرم ہے یہ کرم ہے یہ کرم ہے ارے یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اپنی اوقات اپنی اوقات اپنی اوقات ہی تو اتنی ہے ارے کچھ نہیں بات اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں کے پلتے تھے
جھڑکیاں کھائے کہاں آقا چھوڑ کے صدقہ تیرا کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے دیکھو اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں یہ کرم ہے حضور ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے اور اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا یارو اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا بس ہر سہارا گلے لگائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے ہم نے خود کو گرا دیا ہے یہاں ارے گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں ہم نے خود کو گرا دیا ہے یہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں اور نعت کی محفلیں سجائی ہیں نعت کی محفلیں سجاتے ہیں اور انشاءاللہ نعت کی محفلیں سجائیں گے اور ان کو ہم عمر پر جلائیں گے نعت احمد سے جو بھی جلتے ہیں سبحان اللہ حضور ہم پر آنے والے عذاب وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی اور یہ سمجھتے سمجھتے ہیں بولیاں سب کی یہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی بازار مصطفیٰ کو چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے بازار مصطفیٰ کو چلے کوٹے سے کے یہیں پہ چلتے کوٹے سے کے کہاں پہ چلتے ہیں ارے کوٹے سے کے کہاں پہ چلتے ہیں کوٹے سے
آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سکے یہیں پہ چلتے ہیں بڑے ہی پیارے ماحول میں اور یہ پیارا کیوں نہ ہو کہ دنیا کی سب سے پیاری جگہ پہ محفل ہو. ویسے بھی جس جگہ پہ محفل میلاد ہو وہ جگہ ہر چیز سے بہتر اور پیاری ہو جاتی ہے, اور جب محفل مدینے میں ہو تو پھر اور بھی چار چاند لگ جاتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ میں دعوت دوں آج کے مہمان خصوصی خطیب پاکستان حضرت مولانا علامہ ابوبکر چشتی صاحب کو, تو ان کے بارے میں بہت دفعہ سنا, بے نفس انفیس سنا ہم نے سیاکوٹ میں ان کو, اور آپ لوگوں نے بھی ذکر یقیناً پاکستان میں سنا ہوگا کہ ان کی تقریر میں جو قرآن پڑھنے کی ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ قرآن بڑے اچھے انداز میں اور کیا وہ پڑھتے ہیں. تو مجھے کیونکہ ذکر چلا تو یاد نورانی صاحب کی آ گئی کہ نورانی صاحب بھی جب تقریر میں قرآن پاک پڑھا کرتے تھے تو سبحان اللہ کیا ایسے لگتا تھا جیسے نزول قرآن ہو رہا ہو, اتنے پیارے انداز میں اور اتنے اچھے انداز میں کہ وہ لوگ جن کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی نورانی صاحب کا قرآن سننے چلے جائے. تو یہ برکتیں اصل میں عمل سے آتی ہیں کہ ان کو جب ان کے سامنے حضور کا ذکر پاک کیا جاتا تو ان کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور سر کو جھکا کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. تو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ میں جو اپنے نبی کی نعت کہتا ہوں سب سے سچی ہے جو وہ بات کہتا ہوں, اور سن کے ذکر نبی نکل آئے جس کے آنسو, سن کے ذکر نبی نکل آئے جس کے آنسو اس کو ولی صاحب کرامات کہتا ہوں. تو حضرات عزیز وقار اب میں دعوت میری خواہش تو تھی کہ اپنے استاد محترم سے ان کا تازہ نعتیہ کلام سنا جائے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا کو ٹائم دیں, تو میں دعوت خطاب دے رہا ہوں حضرت مولانا علامہ ابوبکر چشتی صاحب کو کہ وہ حاضرین سے اپنے بڑے پیارے انداز میں گفتگو فرمائیں اور ہمیں آقا کی نگری میں آقا کے قدموں میں آقا کی باتیں. جناب حضرت مولانا علامہ ابوبکر چشتی صاحب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ, فیضان مدینہ. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأما السائل فلا تنهر. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف بابا سے بلند
بار پھر محبت سے السلام سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکا وأصحابک یا مکین قلوب المؤمنین. صدر ذی وقار عاشق نبی مختار فخر المشائخ زینت آستانہ عالیہ وادی علی شریف حضرت صاحبزادہ پیر محبوب الہی نصیر صاحب دعوت برکاتہ القدسیہ حکیم اہل سنت عاشق رسول حضرت پیر طریقت پیر علا بخش نوری صاحب زیدہ اقبال عاشق رسول محسن اہل سنت الحاج محمد امین صاحب زیدہ فضلہ اور نہایت ہی کرم فرما محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مگر زندگی دیا ساریاں محفلیں ایک پیسہ ہی اور مصطفیٰ دے شہر دی ایک محفل. حضرات محترم، میں حضرت دی موجودگی ذمہ داری نالے بات عرض کر رہے ہیں کہ اسی اس کریم آقا دی بارگاہ چ حاضر ہاں کہ جنہوں دشمنوں نے پتھر مارے اس رسول نے بدلے چ دعاواں دتیاں. جس کریم آقا دے رستے چ کنڈے بچھائے گئے، کنڈے بچھان والے گھر آئے، اس رسول نے چادراں بچھا دی. میں دعوت فکر دیتا ہے کہ جو رسول پتھر مارن والیاں نو دعا دے وے، کنڈے بچھان والیاں نو چادراں بچھا کے دے وے، میلاد منان والیاں نو کدوں جہنم جان دے گا. بچپن تو میں ایک تجربہ کرتا رہی ہے کہ جدوں بھی کوئی حج واسطے یا عمرے واسطے چلے آ یوں ملاقات واسطے گئے کہ جا کے یہ آکھیا کہ خوش نصیب ہو اس سرزمین تے جا رہے ہو کہ جدوں سرکار دی بارگاہ جاوے ہو کہ سرکار نو اپنا سلام دے کے میرا سلام بھی عرض کرے اور سرکار دی بارگاہ عرض کریو یا رسول اللہ یا رسول اللہ کدے مینوں بھی اپنے کول بلا. ہر بندے نے یہ پیغام دیتا ہے. میں ترس گیا ہے اج تک کسی بندے نے حج تے آن والے نو یہ پیغام نہیں دیتا کہ تو خوش نصیب ہے حج واسطے جا رہے ہیں تے کعبہ شریف جا کے تے بیت اللہ دا دروازہ پکڑ کے غلاف کعبہ پکڑ کے تے اللہ نو آکھی بھئی یا اللہ مینوں اپنے کول بلا. میں اج تک یہ پیغام نہیں سنیا. سبحان جدے کو سنے یہ سنے سرکار نو آکھی مینوں کول بلا. سارے رسالہ یا رسول اللہ، سارے رسالہ یا رسول اللہ. میرے نال ایک صوفی صاحب سن جنہاں دا تعلق دوسرے مسلک نال سی. میں حاجی صاحب کو پیغام دیتا کہ سرکار کو میرا سلام عرض کریو یا رسول اللہ تسی مینوں کول بلاؤ. نال صوفی صاحب میرے کھلوتے سن. میں کہ صوفی جی تسی اللہ نو پیغام دیو کہ یا اللہ مینوں کول بلا. کہنے لگا تیرا کی دل ہے میں مر جاواں جنوں رب بلاندا ہے او تے واپس ہی نہیں آندا. میں کہ پھر من جڑا مدینے دا تاجدار ہے جڑا جھولیاں بھر کے پھر واپس نہیں آندا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، خطیب پاکستان. تاجدار بریلی کشتہ عشق مصطفیٰ. جنہوں بھی آپ حج واسطے تشریف لے آئے
لوگوں نے پوچھنا مولانا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہنا سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا ارادہ ہے. سبحان اللہ. آقا نے چاہا تو وہ مجھے حج بھی کرا دے. سبحان اللہ. کسی نے کہنا مولانا آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے رو کر جواب دینا کہ میرے عزیز جو عمرہ یا حج میں نے اپنی مرضی سے کیا، اللہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، پتہ نہیں وہ قبول کرے یا نہ کرے. اور جو حج مجھے سرکار نے کروایا، جو عمرہ سرکار نے کروایا، وہ قبولیت کی مہر پہلے ہی لگا دے. اور جب حج کر کے گئے تو لوگوں نے پوچھا بتائیے، تو انہوں نے کہا ان کے تو بغیر حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. حضرات محترم، میں نے جس آیہ پاک کو عنوان گفتگو بنایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مجرموں کو محبوب کے در پہ بھیجا. حد ہو گئی اللہ نے پیار دی، حد ہو گئی اللہ نے محبت دی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بخشش دیاں 3 شرطاں رکھیاں، مغفرت دیاں 3 شرطاں. اور اس رب نے شرط رکھی جنہیں رب نے پہلے اعلان کیتا ہے کہ ایک گناہ میں معاف نہیں کرنا، ہر گناہ اللہ معاف کرتا ہے. وہی توبہ قبول کرنے والا ہے، تواب توبہ قبول کرنے والا ہے. مگر اس سے رب نے قرآن پاک میں آکھے ہے بس سارے گناہ میں معاف کرنے پر ایک گناہ میں نہیں بخشنا. کیڑا ان اللہ لا یغفر نہیں یشرک بھی، اللہ فرماتا ہے میں شرک نہیں بخشنا. یا اللہ کیوں نہیں بخشنا؟ جدو سارے گناہ تو معاف کرنا ہے تو پھر شرک کیوں نہیں بخشنا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے اور میں نہیں معاف کرنا. یا اللہ اسی تیرے گناہگار بندے ہاں، تیرے محبوب دے غلام ہاں، اسی شرک کر دیتے نہیں، اسی اپنی جانا تے ظلم تے نہیں کرتے. لیکن انسان خطا دا پتلا ہے، اگر ایک غلطی ہو جائے، ظلم ہو جائے تو پھر جائیے کدھر؟ تو کہنا میں بخشنا نہیں. اللہ فرماتا ہے تسی گناہگار ہو، مجرم ہو، جانا دے گھر بیٹھے ہو، ظلم ہو، میں تہاڈے نال گل ہی نہیں کرنا چاہتا، تانوں منہ ہی نہیں لاندا. سانوں آکھیا بخشنا نہیں تے یار نوں آکھیا سوڑیا. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اے میرے محبوب پاک اگر اپنی جاناں تے ظلم کر کے تیرے کو آ جان، خدا دا جڑا پیار چھپیا نا جملیاں وچ، وہ پیار کرن والا ہی جاندا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اے کملی والیا مجرم میرے ہون پر دروازے تیرے ہون، سبحان اللہ، بندے میرے ہون، دربار تیرے ہون، اگر تیرے کو آ جان یا اللہ پھر کی کروں؟ فرمایا میری پہلی شرط ہے بس تیرے کو آ، میرے گناہگار جانا تو ظلم کر کے تیرے دروازے پہ آ جائے. یا اللہ پھر فرمایا دوسری شرط دے گی، در تیرا ہوئے پر ڈر میرا ہوئے. ڈر تیرا ہوئے، ڈر میرا ہوئے، فاستغفر اللہ. تیرے قدمج کھلو کے، تیرے دروازے تے کھلو کے آخری یا اللہ بخش دے، یا اللہ تھوڑی توبہ سنو معاف کر دے. یا اللہ بخش دے گا. فرمایا ہو سکتا ہے پھنسے ہوئے سٹ کھا کے آئی جان پر انہاں چ نہیں بخشاں گا جو تیسری شرط پوری نہیں ہوئے گی. یا اللہ تیسری شرط کی ہے، فرمایا واستغفر لهم الرسول، میرا رسول سفارش کرے. یا اللہ انہوں آ گئے نا میرے کوئی سبحان اللہ، سبحان اللہ. توجہ حضرات کا دعوت فکر دیں. اللہ کا اللہ میں بخشنا نہیں. کیوں نہیں بخشنا؟ ظلم ہی یار نو آکھیا جے ظلم کر کے تیرے دروازے آ جان، مجرم میرا ہوئے، دربار تیرا ہوئے، بندہ میرا ہوئے،
بوا تیرا ہوگے تیرے دروازے تے میرے کولوں معافی منگن پھر بھی نہیں بخشاں گا تیسری شرط وے واستغفر لهم الرسول کملی والا شفاعت کر دے وے یا اللہ پھر کی کرے گا فرمایا اللہ وجد اللہ تواب الرحیم اللہ نے توبہ قبول کرنے والا حد نہیں ہو گئی یا اللہ تو تے آپے کہتا سی بخشنا نہیں تے ہن کہنا توبہ قبول کرنے والا بن گئی قدرت دی آواز آئی پھر میں گناہگار وال نہیں ویکھاں گا بدنی یار ہائے ہائے میں گناہگار وال نہیں ویکھاں گا یار وال ویکھاں گا مجرم وال نہیں ویکھاں گا شفاعتی وال ویکھاں گا اسے واسطے ساڈا عقیدہ ہے جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر بنایا کرتے ہیں سب جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر بنایا کرتے ہیں جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر بنایا کرتے ہیں تو جنت کی سند دینے کے لیے روضے پہ بلایا کرتے ہیں اللہ 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 جنت کی سند دینے کے لیے جنت کی سند دینے کے لیے روضے پہ بلایا کرتے ہیں خدا دی قسم اٹھا کے کہنا ہے اور مدینہ پاک میں جا کے کہنا ہے دنیا میں کسی ماں نو اپنے بیٹے نال وہ پیار نہیں جڑا کملی والے نو اپنے امتی نال سبحان اللہ سبحان اللہ ہر طرف جاؤ رحمت عالم دی حدیث سنو حضور فرماندے نے کل قیامت دا دن جدوں آئے گا یہ شہر آبادیاں ختم ہو جان گے یہ پہاڑ ہوئی دے بڑے بڑھ کے اٹھ جان گے مشرق تو مغرب شمال تو جنوب ایک چٹیل میدان ہوگا ساری دنیا کٹھی ہوئے گی آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک سب دنیا کٹھی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مشرق تو مغرب تک ایک ایک لمبی صف ہو گئی اور ساریاں صفحہ ہونگیاں 120 صفحہ ہونگی مشرق تو مغرب تک ایک لمبی صفحہ ہونگی ساری مخلوق دیاں صفحہ 120 نبی کریم فرماندے نے 120 صفحہ وچ 80 صفحہ صرف میری امت دیاں ہوں 80 صفحہ صرف میری امت دیاں ہوں 40 صفحہ باقی نبیاں دی امتاں دی ہوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ میدان حشر وچ میری بیت اللہ نال ملاقات ہوگی میں کعبے کو دیکھ کے آکھاں گا کہ اے بیت اللہ تو آج کدھر پھر رہے ہیں کعبہ آکھے گا یا رسول اللہ اللہ نے میں نے اعزاز دیتا ہے کہ رب نے میں اجازت دیتی ہے بیت اللہ جنہیں پیار نہ ہوتے ہیں دیکھے ہے معاف کیتا ہے آج چون لے بندے تھی جنت نبی کریم فرماتے نے میں پوچھاں گا بس اتنی اجازت یا رسول اللہ بس میرا اختیار اتنا ہی ہے کہ جنہ پیار نہ میرا طواف کیتا جنہ محبت یا نگاہ مطلب میں نے دیکھیا میں نے اللہ نے اجازت دے دیتی ہے کہ میں انہوں نے چن کے سفارش کر کے جنت لے جاؤں رحمت عالم فرماندے نے میں رو کے آکھاں گا بیت اللہ انہاں غریباں نے کی بڑی جنت سنوں نہیں دیکھیا جڑے ترسدے رہے کدے مکے جائیے پلے پیسہ نہیں سی جسم نال پار کوئی نہیں سی ترسدے رہ گئے انہاں دا کی بنے گا بیت اللہ عرض کرے گا یا رسول اللہ بس مینوں اتنا ہی اختیار ہے امام الانبیاء فرماندے نے میں کہاں گا بیت اللہ پھر کن کھول کے میری گل سن لے جنہاں تینوں ویکھیے تو نہ
دی سفارش پیا کرنا مینوں قسم ہے رب دی انہاں خالی میرا نام سن کے پیار کیتا ہے میں انہاں دی سفارش بھی کراں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ حضرات محترم، قرآن پاک نے قیامت کا ایک منظر بیان کیا ہے اور بڑا دردناک منظر ہے۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ اتنا سخت دن ہوئے گا، اس دن باپ بیٹے کا نہیں پڑے گا، ماں بیٹے کو دور نسے گی، بھرا بھرا دے کم نہیں آئے گا، نفسا نفسی کی پکار ہوئے گی۔ اور قرآن پاک ایک اور مقام سے کہتا ہے کہ ایک غضبناک آواز آئے گی، لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ کوئی نمرود، فرعون، شداد جرت نہیں کر سکے گا کہ آخر میں حکمران ہوں۔ قرآن کہتا ہے پھر ایک ہیبتناک آواز آئے گی، للہ الواحد القہار، آج ایک اللہ قہار دی حکومت ہے۔ یہ آواز اتنی ہیبتناک ہوئے گی کہ جسمت لرزے طاری ہو جائے گی، کب کبھی طاری ہو جائے گی، ہر نظر کانپ اٹھے گی، محشر کے دل خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ پر میلاد منان والوں، مدینے آن والوں، فکر نہ کرو، اوڑھ کر کالا کمبل وہ آ جائیں گے، سارا محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ اتنا سخت دن ہوئے گا، حدیث پاک میں ہوتا ہے کہ دنیا پریشان ہو کے نبیوں دے بوئے جائے گی۔ آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر کو جا کے لوگ کی آکھن گے اللہ دے نبی اللہ دے دربار سفارش کرو، وہ کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، کسی اور کو چلے جاؤ۔ ہاں خدا دی قسم اٹھا کے کہنا ہے، ایک ساڈا رسول ہوئے گا حشر دے میدان میں آکھے گا اج ماں تھوڑے کم نہیں آئی، کوئی نبی کوئی رسول کم نہیں آیا، ادھر آ جوانا لاؤ، میں جوانا واسطے موجود ہوں، میں کہتے واسطے قریب ہوں۔ مولانا حسن رضا نے اس سے واسطے آکھیا کہیں گے سارے نبی اذهبوا الى غیری، کہیں گے سارے نبی اذهبوا الى غیری، میرے کریم کے لب پہ انا لہا ہوگا۔ نبی کریم فرماتے ہیں قیامت دیاں صفوں مجمع کثیر، مشرق تو مغرب تک لمبی لمبی صف، امام الانبیاء فرماتے ہیں امتیاں فکر نہ کریں، انا طالبو فی صفوف القیامہ، میں تنو قیامت دیاں صفوں میں ڈھونڈتا ہوں گا، تلاش کرتا ہوں۔ اللہ برکت واسطے بات آگئی سنو حدیث پاک۔ نبی کریم نے حضرت بلال کو فرمایا بلال اذان پڑھ، حضرت بلال کھڑے ہو گئے، تسی بھی اذان پڑھ دیو میں بھی پڑھنا، پر صدقے جائیے حضرت بلال دی اذانہ تو اسی اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے ہیں، سامنے دیوار نظر ہوتی ہے یا سامنے سپیکر ہوتا ہے، بلال تیرے مقدر تو صدقے اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے ہیں، محمد رسول اللہ سامنے بیٹھے ہیں، فردو آدھے چیز جو کہ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، یہی میرے پیش نظر رہے، یہی رات دن میں پڑھا کر۔ حضرت بلال نے اذان شروع کی، مسجد بھری ہوئی، یہ وہ دور سی جنہوں نمازی پہلے ہوتے سن تے آ کے صفا مل گیا سن۔ حضرت بلال نے آکھیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حضرت بلال نے کیا اشہد ان محمد رسول اللہ، پہلی صف وچ بیٹھ کے نقشبندیاں دے پیشوا نبی کریم دے جانشین سیدنا صدیق اکبر نے اپنے دوویں انگوٹھے چوم کے
اکھاں تے رکھے تے آکھیا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اذان ختم ہو گئی. نبی کریم کھڑے ہو گئے. رحمت عالم نے فرمایا میرے غلاموں ویکھیا جی اج میرے یار کی خدا مقدر دیکھو جو رسول اپنا یار آکھے سو ویکھیا جی میرے یار کی جنہاں لوگاں ویکھیا سی انہاں عرض کیتی یا رسول اللہ صدیق اکبر نے آپ دا نام سن کے انگوٹھے چوم کے اکھاں تے لائے. اور سنو مدینہ پاک دی اس مقدس محفل چون والو ساڈے رسول نے ایسے مدینے جڑا واس کیتا. نبی کریم نے فرمایا میرے غلاموں دل دی تختی تے اپنے نبی دی بات لکھ لو من فعل مثل ما فعل خلیلی جڑا ان کرے گا جویں میرے یار ابو بکر نے کیتا جڑا انگوٹھے چوم کے میرا نام سن کے انگوٹھے اکھاں تے لائے گا میں کی کراں گا انا طالبہ فی صفوف القیامت میں قیامت دی صفاں وچ انگوٹھے چومن والیاں نو تلاش کرتا ہوواں گا خالی تلاش نہیں کراں گا وقائدہ الی الجنہ تے جنت وچ اگے اگے میں ہوواں گا تے پیچھے پیچھے انگوٹھے چومن والے سبحان اللہ. میں قیادت کراں نبی کریم فرماتے ہیں میں قیادت کراں کنہاں دی انگوٹھے چومن والے سبحان اللہ. تسی حیران ہو گے علماء مریضان دیوبند دے حکیم الامت سبحان اللہ. مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے کتاب لکھی بوادر النوادر غالباً وہ زندگی دی آخری کتاب ہے. بوادر النوادر دے صفحہ 409 تے لکھدے نے تھانوی صاحب کہ نبی پاک دا نام سن کے انگوٹھے چوم کے اکھاں تے لان دے نال ثواب تے نہیں ملتا. تھانوی صاحب کہندے نے انگوٹھے چومن نال ثواب نہیں ملتا لیکن جڑا چومدا رہے کدے اندھا نہ ہو سی سبحان اللہ اکھاں کدے خراب نہیں ہو گیا. میں اکثر پاکستان میں تھانوی صاحب دے منن والے نوں کہنا ہے بس ثواب تے اللہ تہاڈی قسمت وچ لکھی ہے نہیں کہ اکھاں تے بچا لو. تھانوی صاحب نے ثواب تے اللہ نے ساڈی قسمت وچ لکھی ہے اسی ثواب واسطے چومنے ہاں تسی اکھاں بچاؤن واسطے چومو. نبی کریم نے فرمایا میں انگوٹھے چومن والے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نا جنت وال لے جاؤں. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے منظر بیان کیا. منظر کی ہوئے گا باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے سب لوگ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے. اور پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے منظار تربتی وجبت لہو شفاعتی. حضور فرماندے نے جنہیں میرے روضے دی زیارت کی تھی میری قبر دی زیارت کی تھی میری اتیوں دی شفاعت واجب ہو گئی. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. اللہ اکبر. تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ساڈے کام آ رہے ہیں اور قبر وچ بھی حضور نہیں کام ہو رہے اور حشر وچ بھی سرکار نہیں کام ہو رہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تاجدار بریلی کشتہ عشق مصطفیٰ جدوں بھی حج واسطے تشریف لے آئے ادب یہ کیتا. میں نے بڑے بڑے عاشقاں دی تاریخ پڑھی ہے
اور برے صغیر پاک و ہند دے اندر بڑے بڑے حضور دے دیوانے ہوئے تھے، لیکن قسم پیدا کرنے والے دی اعلیٰ حضرت کو کراس نہیں کر سکیا۔ بکھرا عشق بریلی دیتا ہے، ساری زندگی آپ نے حرم دی زمین تے پیر بھی جوتی نہیں پائی، جوتیاں اتار کے جہاد بھی تھیلے چ بند کر دینیاں۔ کسی نے پوچھنا مولانا جوتے کیوں اتار رہے ہیں تو رو کر فرمانا تجھے معلوم نہیں اب زمین کون سی آنے والی ہے، یہ کس کا درے ناز ہے، یہ کس کی گلی ہے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، اور یہ سر کا موقع ہے وہ جانے والے ننگے پیر اعلیٰ حضرت نے حرم کی زمین تے چلنا۔ اور کتب روایات چاہتا ہے کہ آپ صحرائے مدینہ پاک وچ گزر رہے ہیں، مدینہ دے صحرا ہے اور سرکار دا شہر قریب آ رہے ہیں، ننگے پیر سینے عشق رسول دا سمندر، نگاہ تو اس نے مصطفیٰ دا جلوہ، اعلیٰ حضرت دے پیر وچ ایک گنڈا چپ گیا، مگر چبیا صحرائے مدینہ، گنڈا جو ہی چبیا اعلیٰ حضرت نے جلدی نال پیر چوں گنڈا نکالیا، نکال کے سٹیا نہیں، کنڈے نو چوم کے اکھاں تے رکھا۔ تاجدار بریلی نے کنڈے ول ویکھیا تے رو کے فرمان لگے خارے صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، خارے صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا، آ میری جان، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ عشق رسول دیاں رنگینیاں میں جا رہے نے، مدینہ پاک نے قریب پہنچے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دیکھیا کہ کچھ لوگ مدینہ پاک تو مکہ پاک والا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت مدینے جا رہے سن، او مدینیوں آ رہے سن، رستے جنہوں اعلیٰ حضرت نے دیکھیا کہ سرکار دے پنڈوں آ رہے ہیں، سرکار دے وطنوں آ رہے ہیں، احمد رضا نے اپنی پگ لا کے نا راہ بچھا، وہ سرکار دے شہر ہون والے ہو میری پگڑی تو لنگ گیا، پیرت پگڑی بچھی ہوئی ہے، اعلیٰ حضرت ایک ظاہر دے قریب جا کے ہاتھ جوڑ دے دے، رو کے کہہ دے دے ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا میرے تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ مدینہ پاک تو ہون والوں احمد رضا کا دل گوا چاہیے، اسا کدھر میرا دل ویکھیا نہیں، کوئی آیا گیا بھی نہیں، پتہ نہیں میرا دل کتے۔ جڑے مدینہ پاک تو آ رہے سن وہ عام لوگ نہیں سن، انہاں وچ بھی اللہ دے ولی سن، ایک ولی نے پہچان لیا یہ تے بریلی دا احمد رضا ہے، غریب آ کے متھا چومیا، متھا چوم کے آکھیا احمد رضا رو نہیں، ارے اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ارے اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تھا آیا، نہ یہ پوچھ کیسا پایا۔ احمد رضا تیرا دل مل گیا، رسول اللہ دے دروازے کو ملی ہے، امام الانبیاء دے دروازے کو ملی ہے، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تھا آیا، نہ یہ پوچھ کیسا پایا۔ ساڑھے کریم رب نے، ساڑھے کریم حقا نے ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، کملی والیا اساں تو ضرورت مند پایا، اساں غنی کر دیتا، نہ ختم ہونے والے خزانے تواڈے حوالے کر دیتے۔ سجنا کائنات دا خالق میں ہاں تے مالک تو ہے، خزانے تیرے حوالے کیتے تے خزانے دین والا آپ تینوں کہندا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ہن جڑا سائل آوے اونوں خالی نہ موڑی، خالی تے تاں موڑے جے خزانے مکن والے ہون۔
جدو مکن والے ہی نہیں تے خزانے میرے تے حوالے تیرے کہ میں تینوں مختار کل بنا دیتا ہے، مختار عام کر دیتا ہے۔ اے میرے محبوب کریم بس تو بنتا جا۔ میرا دعویٰ ہے اور پوری دنیا دعویٰ کر رہے ہیں، خدا دی قسم ایک منگتا بھی ایسا نہیں دکھایا جا سکتا جڑا سرکار دے دروازے تو خالی پڑے ہو۔ ایک منگتے نے لکھاں چیزاں منگیاں ہون تے رسول نے ان دیتیاں، اور لکھاں بندیاں نے ایک چیز منگی ہوگا رسول نے انہوں نے دیتی، کیونکہ میرے رسول نے خزانے بھرے ہوئے۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ تو نبی کریم سرور عالم کا کوئی منگتا خالی نہیں، اور اللہ حضرت نے بڑی مدد کی گل کی تھی۔ آپ فرماندے نے آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، یا رسول اللہ زمین و آسمان دے دسترخوان پچھے ہوئے نے تے سارا جہان مہمان ہے۔ آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا۔ نبی کریم سرور عالم دے ہوئے تے جگ پیا بنتا۔ بس آخری بات پھر دعا دے لمحات قریب نے۔ امرتسر دے رہنے والے ایک حاجی صاحب، انہاں دا نام ہے محمد اسماعیل۔ حاجی محمد اسماعیل صاحب کہندے نے کہ میں مدینہ تے یہ بہادر ہویا، اللہ بار بار اس بارگاہ دی حاضری حاضر بڑے نے بے ادبی کرتے نے، ادب اور قبولیت والی حاضری۔ حاجی محمد اسماعیل کہتے ہیں میں سرکار دے مدینے جا کے ایک مکان کرائے تے لیا، سلام پڑھ کے اپنے مکان آیا، میں کھانا کھا رہا سا تے دروازے ایک بلی آ کے کھڑی ہو گئی۔ میں بلی وال دیکھیا، میں سوچیا یہ میرے آقا دے شہر دی بلی ہے، یہ واسطے دے نبی بھی جاتی ہے، جالیاں دے قریب بھی جاتی ہے۔ میں اس بلی نو دودھ پیش کیتا، کھانا کھلایا، بلی بڑی خوش ہوئی، میرے نال بلی مانوس ہو گئی۔ میں جدوں کھانا کھان لگا وہ آ جائے، میں انہوں کھانا کھلاواں، دودھ پیش کراں، انہوں چک کے گود وچ پاواں، کدے اودے پیر چوماں، یہ جالیاں کول جا کے بندی یہ مسجد نبی دے پھیرے لاندی، رسول اللہ دے روضے جتھے سانوں چھڑتے نہیں جان دیندے اوتھے بھی چلی اللہ اکبر۔ حاجی صاحب کہندے نے وہ بلی جدوں میں کھانا کھاواں میرے قریب آ جائے، میں انہوں چک لواں، گود وچ بٹھاواں، پیار کراں۔ میری واپسی دے دن قریب سن، میں ایک دن بلی نو سینے لگایا ہوا تے اودے اوپر ہاتھ پیا پھیراں، تے حاجی اسماعیل کہندے نے میرے دل وچ خیال آیا کہ بلی میرے نال مانوس ہو گئی ہے، تے میں جدوں جاواں گا نا ہندوستان تے یہ بلی حضور دا تحفہ سمجھ کے نال لے جاں، اتنے دی خدمت کراں گا تے خوش ہو گا، یہ سرکار دے شہر دی بلی میں نعمت لے کے آیا ہے، مینوں انعام ملے ہے، یہ تحفہ ہے سرکار دا۔ حاجی صاحب کہندے نے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا ہے میرے دل وچ خیال ہی آیا کہ بلی نوں لے جاں گا، بلی میری گود تو چھلانگ ماری اور بات مڑ کے میرے کمرے والوں نے منہ ہی نہیں کیتا۔ میں پریشان ہویا، پتہ نہیں بلی مر گئی کدھر گئی۔ کہندے میں سلام واسطے سرکار دی بارگاہ حاضر ہویا، جب میں دیکھیا کہ بلی جالیاں نال چمٹی ہوئی، میں خوش ہو گیا، چلو بلی زندہ ہے، کوئی بات نہیں، جب جاواں گا جس دن جانا ہے اس دن رات کو پکڑ لاں گا اور لے جاں گا۔ حاجی صاحب کہندے نے میری مدینہ پاک وچ آخری رات سی، میں سرکار دے گنبد خضرا تے سلام عرض کیتا، جالیاں کو زیارت کر کے واپس اپنے کمرے چایا، میں سو گیا، میری قسمت جاگ گئی۔ حاجی صاحب کہنے نے میری آنکھ لگی، نبی کریم میرے سامنے آ گئے، رحمت عالم نے فرمایا محمد اسماعیل تیرا سفر کیسا رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ آپ نے قدمہ دا صدقہ بڑا کرم ہویا ہے، بہت اچھا سفر۔ حاجی اسماعیل حج مبارک ہوئی، یا رسول اللہ میرا حج قبول ہو گیا ہے، فرمایا قبول ہوئے تے تہیں آئی۔ یا رسول اللہ میرے سلام قبول، فرمایا قبول۔ یا رسول اللہ میرا پھیرا آخری نہ ہوئے، میں نو بار بار مدینے اور دی اجازت دیتی جائے۔
امام الانبیاء نے فرمایا تیرا سلام قبول، تیرا حج قبول، تیری محبت قبول، تینوں پھر بھی وقت ملے گا مدینے آن دا، پر محمد اسماعیل جیڑی بات کہنا ہے ذرا غور نال سن۔ یا رسول اللہ فرماؤ، فرمایا خبردار تو تے جا سکنے پر میری بلی تیسرا دن نے بلی میریاں جالیاں نال چمٹی ہے، نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے، رو رو کے فریاد کر دیے یا رسول اللہ محمد اسماعیل میں نو ہندوستان لے جانا چاہتا ہے، میں مدینہ نہیں چھوڑنا چاہتی، تیرے ٹکڑوں پہ پڑے غیر کی ٹھوکر کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ محمد اسماعیل تو جا سکنا ہے مگر بلی لے جان کی اجازت نہیں۔ ایمان اور دسو جڑا رسول دروازے تے آن والے جانوراں نو ایڈا خیر پہنچا ہے، کلمہ پڑھن والے انساناں نو کتنا خیر پائے گا۔ میں مبارکباد پیش کرنا چوہان صاحب نو، جناب حاجی محمد صدیق صاحب نو، آپ دے رفقا نو کہ جنہاں نے ساری بخشش دا سامان کر دیتا کہ سانو مدینہ طیبہ سرکار دیا قدمت اس محفل منعقد دا ایک موقع فراہم کیتا۔ اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول کرے۔ اللہ حضرت صاحب نظر پیر طریقت محبوب الہی صاحب کو بلا فیضان قیامت بھی جاری ساری رکھے۔ اور سچی بات ہے کہ میرا مدینہ پاک دا جڑا پہلا سفر ہویا نا 1984 دیا، اور وہ سفر میں نے حضور خواجہ خواجگاں قیوم پنجم فخر المشایخ حضور خواجہ محمد معصوم اللہ علیہ دی میت چویا۔ میں راول پنڈی ستا ہویا سا، بارش لگی ہوئی سی، دروازے تے دستک ہوئی، میں دروازہ کھول کے دیکھیا کہ دو صوفی سفید ٹوپیاں والے کھڑے سن۔ میں انہوں نے بیٹھک میں بٹھایا، کہنے لگے نہیں اسے بہنا نہیں، خواجہ صاحب اسلام آباد تشریف لے آئے تھے، فرماندے نے کھانا میرے نال کھاؤ۔ میں کہ جی میں کھانا تے کھا چکے تھے، بارش بھی لگی ہوئی۔ انہوں نے آخر نہیں اسی گڈی لے کے آیا، خواجہ صاحب نے گڈی بھیجی۔ میں کہ چلو ٹھیک، میں اسلام آباد پہنچ گیا۔ خواجہ صاحب فرمان لگے تیرے واسطے میں کھانا نہیں کھاتا۔ میں کہ جی میں شریک ہو جانا، دو لقمے لے لینا، میں کھانا کھا چکا ہے۔ کھانا کھا چکے تھے، ساتھیوں نے کہنے لگے تسی ذرا باہر نکلو، میں ابو بکر نال گل کرنا۔ سارے ساتھی باہر نکل گئے۔ کیپٹن صاحب کو پتہ ہے حضرت میرے بہت محبت فرماتے ہیں، بہت ہی زیادہ محبت۔ سارے ساتھی باہر نکل گئے، مینوں کہنے لگے میں یورپ دے بہت سارے ملکاں دے دورے تے جا رہے ہیں، تو میرا دل لے گئی بھئی اللہ ہوئیے جلیاں میں امر باساں، عشق رسول دا کرنٹ تو چھوڑی تے اسلام کو بڑی ترقی ملے گی، تو میں تو نال لے جانا چاہنا۔ میں کہ خواجہ صاحب مینوں کوئی شوق نہیں، بلہ کدے سوچیا بھی نہیں میں یورپ دیکھاں، اس واسطے کہ میں مصروف ترین خطیب ہوں، سرکار دا بڑا کرم ہے، آقا نے بڑا نوازیا ہے، ایک شرط تے میں جا سکنا ہے۔ کہنے لگے کیڑی؟ میں کیا اس سفر مدینہ پاک لے جاؤ گے؟ قسم پیدا کرنے والے دی خواجہ صاحب رو کے کہنے لگے ابو بکر صاحب یہ تو سب کیویں کہہ دیتا ہے کیا یورپ دے دورے دی رپورٹ آقا نوں پیش نہیں کرتا؟ میں کہ جی پھر میں تیار ہوں۔ خواجہ صاحب نے آپ پہ پاسپورٹ بنوایا، آپ پہ ٹکٹ خریدیا، اساں نے پونے 2 مہینے دا یورپ دے مختلف ملکاں دا دورہ کیتا، اور پھر سرکار نے قدمت چاہ کے خواجہ صاحب دی میت دی پہلی مرتبہ اساں اس دورے دی رپورٹ پیش کی۔ سچی بات ہے کہ جن راستوں پہ ہم کبھی گامزن تھے دونوں، مجھے روک روک پوچھا تیرا ہم سفر کہاں ہے۔ آج وہ عظیم بندے درویش ساڈے نہیں، مگر سچی بات ہے میں سمجھنا ہے کہ محفل کا رنگ کے دستا سی میرے خواجہ دی روح بھی موجود ہے، اور سرکار کی اپنی محفل خود تشریف کرتے ہیں، قدم نوازی نہ ہوئی۔ اور واللہ باللہ میرا عقیدہ اور ایمان ہے، میں اپنے علماء اور مشائخ کی موجودگی کہہ رہا ہوں، جو سرکار دی محفل اکھاں آنسو آ جان سمجھو سرکار دی جلوہ کری، سرکار دی آمد بغیر اثروں نہیں نکلتی، یہ تو بس ان کی محبت کا اثر ہے، کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار۔ اللہ تھوڑی حاضری قبول کرے، اس تو بڑی کوئی دعا نہیں۔ اللہ سب نو آج مدینہ دی رات میں سرکار دی دیدار نصیب کرے۔ آخر دعوانا سبحان مصطفیٰ رحمت بلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت بلا کو سلام،
شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شب اسرا کے دولا شب اسرا کے دعا پہ دائم درود شمع بز میں جنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور خواجہ خواجگاہ عطائے رسول خواجہ خواجگاہ پیر طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ السلام اے سبز گنبد والیا السلام غیب جان والیا اور دست بستہ ہے کھڑے آقا تیرے غلام اور پیش کرتے ہیں غلام اے خدا صدقہ بنت رسول اے خدا صدقہ آل رسول یہ سلام الحمدللہ رب العالمین شاکرین والعاقبۃ للمتقین میرے مولا محفل پاکی پر کتنا ذکر پاکی پر کتنا درود و سلام پر کتنا سب دکھاتی اپنے ہی بارگاہ میرے مولا تمام دوست تمام دوست دین و دنیا پہ سب دکھانا جانا اپنے ہی بارگاہ پر میرے مولا جو بیمار شفا عطا اگر ظاہر درست رہی بے روزگار روزگار نصیب بے اولاد نے صالح اولاد یا تے میں نظر کرن توفیق عطا نماز پڑھنے کی ملک پاکستان دی حالت رہ فرما اور اسلام استقامت اول خیر آخر خیر سب کو بولا سب کی خیر واللہ خیر حافظ